ارب 13 کروڑ روپے صوبائی خزانے سے خرچ کیے گئے بنی گالہ زمان پارک اور ان کے آنیہ جانیہ اور وکلاء کی فیسوں پہ. بیوروکریسی گورنمنٹ کے درمیان، بیوروکریسی کے چند اہلکار اور گورنمنٹ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہ ہمارا یہ آپ کا، نہیں چھیڑتے ایک دوسرے کے ساتھ. یونائٹڈ کنگڈم کے پاس 180 گاڑیاں ہیں، گلگت بلتستان حکومت کے پاس 8,500 گاڑیاں ہیں. تو ہم نے صرف ملازمین کو پالنا ہے، یہاں پہ ان کے شاہ خرچیاں اٹھانی ہیں. ہم نے پولیٹیشین جو وزراء مشیر ہے ان کے اوپر خرچے ہونے ہیں. تو صوبے کے عوام میں جو ہے لوگوں میں اضطراب ہونا فطری سی بات ہے. کا کیپٹل ہے، اس صوبے کا کیپٹل کو گزشتہ 4 ADPs کے اندر یہ 3-4 لاکھ آبادی بنتی ہے. یہ 3-4 لاکھ آبادی میں کم سے کم 12 ارب کے منصوبے یہاں آنے چاہیے تھے، آبادی وائز، مہربانی وائز نہیں. ایک پروجیکٹ نہیں ہے. 16 کا ایشو بنا، وہ یہ بنا کہ اس لیے ان کو دیا گیا تھا کہ یہ ریکارڈ پہ رہے کہ یہ ٹربائن بنائیں گے. خود HMC ٹینک بناتی ہے تو یہ ٹربائن بنائیں گے، ہمارا ٹربائن امپورٹ نہیں کرنے پڑیں گے. 20,000 لوگوں کو دیامر سے، افیکٹیز میں سے اس کو ابراڈ، بیرون ملک بھیجا جائے، عرب ملکوں میں بھیجا جائے، جہاں کہیں بھیجا جائے روزگار کے لیے، تاکہ ان کا ذہن بھی کھلے گا اور وہ ریمیٹنس بھی کمائیں گے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہو سکیں. دیامر جو ہے وہ قبائلی ڈسٹرکٹ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ KP لگتا ہے. وہ KP کا جو ایریا لگتا ہے نا، سوات لگتا ہے، مالاکنڈ ڈویژن. مالاکنڈ ڈویژن کے پیچھے کنڈ ہے افغانستان کا، جو اس وقت سب سے زیادہ خطرناک وہاں سے پاکستان کے اندر جو اٹیکس ہو رہے ہیں. کہ فیڈرل فائنانس ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ GB گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کرے AJ کے طرف سے. یہ بات تو آپ نے سنی ہے نا جی. یعنی ہمیں انڈائریکٹ ٹیکسز کا ریٹرن نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا فائنینشل ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ آپ نے سنا ہے نا جی کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹ کریں. اب فیڈرل گورنمنٹ نے اس دن کہا کہ آپ کا پرپوزل کدھر ہے، آپ ریٹرن میں ہمیں بھیج دیں. کہ صوبائی حکومت آزاد کشمیر طرف پہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہتی ہے فیڈرل فائنانس کے ساتھ، تو اس میٹنگ سے پہلے بھیجو کہ آپ آج کے اس ایجنڈے میں بھی شامل ہے جو کل کی میٹنگ ہے. یعنی صرف ہوا میں تیر چلائے جا رہے ہیں. مقصد یہ تھا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل فائنانس کمیشن کے ساتھ معاہدہ ہو GB گورنمنٹ کا. اس معاہدے کے اندر کچھ شرائط پھر آپ کے اوپر آ جائیں گی، کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر چلی جائیں گی. اس کا ڈرافٹ بنا ہے، نہیں بنا. کہیں پہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے، نہیں ہوئی. تو بات کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں جی فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ کرے. ٹھیک ہے جی، فیڈرل گورنمنٹ نے آفر کیا، آپ لے کے آؤ پرپوزل. ابھی تک تو اس کا پرپوزل ہمارے سامنے نہیں آیا. سال ریکارڈ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوئی، اب جا کے کچھ گزارا ہوا ہے بجلی کا معاملہ جو ہے. شاید یہ مہینہ 1.5 مہینہ اللہ کرے مزید بہتری ہوگی. ہمیں یہ منترا سناتے رہے کہ 16 میگا واٹ ہم جو ہے بجلی جو ہے آپ کو دیں گے اس اکتوبر میں نلتر فیز 3 سے. ہم اسلام آباد سے ہماری ڈیوٹی لگائی گئی فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آپ جا کے 16 میگا واٹ کو چیک تو کریں کہ ان گراؤنڈ کیا سچویشن ہے. میں خود گیا ہوں وہاں پہ 2 دن، میں نے دیکھا اس پروجیکٹ کو. تو میرے حساب سے اس پروجیکٹ کا کوئی 3-3.5 کلومیٹر کا ڈک چینل بننا ہے. اس چینل میں سے ابھی تک بمشکل 2 کلومیٹر چینل بنا ہے اور آگے 15 دن یا 1 مہینہ رہ گیا. 15 اکتوبر کے بعد وہاں پہ کنکریٹ کا کام بند ہوتا ہے. سائٹ پہ جو پاور ہاؤس بننا ہے اس کی ابھی کٹنگ ہو رہی ہے. پاور ہاؤس کی بلڈنگ ابھی بنی نہیں ہے. ٹربائنز جو امپورٹ ہو کے باہر سے آنے ہیں 16 میگا واٹ کے، وہ ابھی آئے نہیں ہیں. ابھی تک ان کی شپمنٹ نہیں ہوئی ہے. میں نے آپ کو پچھلے پریس کانفرنس میں کہا تھا آپ ان سے پوچھیں، یہ کہہ رہے ہیں LC کھلی ہے تو LC کا کاغذ دکھائیں، کوئی شپمنٹ ہوئی ہے؟ ابھی تک اس کی شپمنٹ نہیں ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ جو HMC والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے 4 سال میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں لی ہمارے ایشوز کو حل کرنے کے لیے. ایشوز کیا تھے؟ وہ چینل کو کہاں سے گزارنا ہے، اس کی ڈرائنگ ڈیزائن کیا ہوگی، اس میں کچھ فارسٹ کے ٹریز کٹنے تھے، اس کا فیصلہ کس نے کرنا تھا. یعنی ان جھگڑوں میں 3 سال گزار دیے گئے
اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا ابھی تک وہ پروجیکٹ جو ہے اس اکتوبر کو ملنے کا کوئی امکان نہیں. آپ کل کیمرے لے کے چلے جائیں, ان کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے نظر آئے گا. جبکہ اس سال انہوں نے بجٹ میں ان کے لیے 99% جو ہے وہ پیمنٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے دے دی ہوئی ہے, یعنی کانٹریکٹر کی. کانٹریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ریویژن ہونی چاہیے, پروجیکٹ کا ریویژن ہونا چاہیے. جب تک ریوائز نہیں ہوگا تو ہم اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے. یعنی 16 میگا واٹ کا تو اس سال اکتوبر میں بدقسمتی سے, افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کمیشن نہیں ہوگا, یہ پروجیکٹ نہیں ملے گا. فلڈ لائبلٹیز کے حوالے سے 12-13 ارب روپے کی 2009 سے لائبلٹیز دکھائی جا رہی ہیں, جبکہ جب ہماری گورنمنٹ تھی 2015 سے 20 تک نون لیگ کی, اس دوران ہم نے اس کے تھورلی چیک کروایا, تھرڈ پارٹیاں کروائی, نتیجے میں اس کے 1.5 ارب روپے کی لائبلٹی سامنے آئی. وہ 1.5 ارب روپے کی لائبلٹی پیمنٹ کر کے کیبنٹ کو رپورٹ پیش کی گئی, ریٹن میں بلیک اینڈ وائٹ میں اب کوئی لائبلٹی نہیں ہے. تو اب 9 سے لے کے بتایا جا رہا ہے کہ جی ابھی تک کی 13 ارب روپے, تو ہم نے 9 سے لے کے 16 تک تو ساری پیمنٹ کر دی تھی. یہ کہاں سے آ گئی یہ لائبلٹی, کس نے پیدا کی ہے 9 ارب 13 ارب روپے کی؟ تو لہٰذا ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کو تھورولی چیک کیا جائے, اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. یہ پیسے اتنے حرام کے پیسے تو جی بی کے نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کے دوسرے جو شاہ خرچیاں ہیں, ہم حیران ہیں کہ ایک اس کی وضاحت بھی چاہیے کہ جی بی گورنمنٹ نے, جب ہماری گورنمنٹ بنی تھی, منسٹر لا یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں شاید یہ مدد بھی کریں گے اس معاملے میں, ہم نے ایک سی ایم پیکیج بنایا تھا, پی ایم پیکیج کو ختم کر کے. ایسے ہی نہیں, اب یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ سی ایم پیکیج بھی چل رہا ہے, پی ایم پیکیج بھی چل رہا ہے, دونوں کیوں چل رہے ہیں؟ آج تک کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا. آپ میڈیا والے بتا دیں کہ آپ کے پاس کبھی کوئی پریس کانفرنس کے لیے آپ کے دروازے پہ آیا ہو کہ میری جو ہے وہ 2014 کی, 15 کی, 16 کی, 17 کی کوئی لائبلٹی ہے میرے. ورنہ تو آج کل ایک ملازم فوت ہوتا ہے تو اگلے دن اس کی فیملی 3-4 دن بعد اس کی جو ہے وہ پروسیس شروع ہوتا ہے, تو اس کی جو پیکیج ہے. تو یہ 1.5-2 ارب کی جو بتائی جا رہی ہے, ہم سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیکیج سی ایم پیکیج ہے یا پی ایم پیکیج ہے؟ جی بی میں کون سے چل رہا ہے؟ ایک چلنا ہے نا, 2 تو نہیں چلنے ہیں. پھر تیسری بات یہ, اسمبلی میں لوگ چیخ رہے ہیں, امجد صاحب نے بھی اس دن یہ بات کی اسمبلی کے اندر کہ ہم نے تو یہاں بجٹ پاس کرتے وقت جو سول سیکریٹریٹ ہے 3, سی ایم سیکریٹریٹ, گورنر سیکریٹریٹ اور سول سیکریٹریٹ, ان کے لیے کوئی 75% یوٹیلیٹی الاؤنس جو ہے وہ منظور تو نہیں ہوا تھا. یہ کہاں سے ہو رہا ہے, کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ یہ ڈسپیرٹی کیوں لائی جا رہی ہے, کیوں اتنا تفاوت پیدا کیا جا رہا ہے ایک دوسرے محکمے اور اس کے درمیان؟ تو کل وہ تقاضا کریں گے ہمیں بھی دے دو. 32 ارب روپے سے صوبہ چل رہا تھا, 28 ارب روپے تنخواہیں تھی. 4 سال بعد آپ کے صوبے کی تنخواہوں کا بل جو ہے وہ 67 ارب ہو چکا ہے, اور آپ کا گورنمنٹ کا جو بل جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 67 بلین ہو چکا ہے, تقریباً 70 ارب روپیہ. اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. پھر اس کے بعد وہ وہیکلز کے حوالے سے ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب آپ وہیکلز کے حوالے سے اپنی پالیسی کو, جو اسٹاف کار رول کو نافذ کریں جی بی کے اندر, وہ بھی نہیں. تیسری بات جو ہے وہ سیف سٹی کے حوالے سے آپ کو ہم بارہا یہ کہتے رہے. کل ہم نے آئی جی صاحب سے میٹنگ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ 28 کروڑ روپے جو ہمارے دور میں 2018 میں گلگت کے اور سکردو, ہنزا, نگر, چلاس اور کھپلو کے لیے 28 کروڑ روپے رکھے گئے تھے سیف سٹی کے لیے, مزید کیمرے لگانے کے لیے. وہ انہوں نے عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ پروجیکٹ اسی طریقے سے پڑا رہا ہے. آج جو ہے وہ آپ جب ان 6 شہروں میں سیف سٹی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو 1 ارب 35 کروڑ روپے چاہیے. وہ ریوائز یہ نہیں کریں گے اس لیے کہ اس میں ان کی دلچسپی نہیں ہے. باقی پروجیکٹ ریوائز کرتے گئے. ہم نے گزارش کی آئی جی صاحب سے کہ آپ اس 28 کروڑ روپے سے گلگت کے جو لیفٹ اوور ایریا ہے, جس میں دنیور, جاگیر بسین, سکوار, مناور سے لے کے اس طرف یہ سارا جو ایریا, اس کو جو ہے وہ کیمروں کے ذریعے ان کے جو ہے وہ کمیونیکیشن کا نظام جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے. آپ کی اے ڈی پی کے اندر جو اسکیمیں ہیں ان کا ٹوٹل ہجوم جو ہے وہ 160 ارب کا ہے. تو آپ کے پاس سالانہ بجٹ مل رہا ہے 14 سے 15 ارب روپیہ. تو آپ کو یہ اگلے 10 سال میں کوئی منصوبہ کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو ہماری گزارش یہ ہے چیف سیکرٹری صاحب سے اور جناب سیکرٹری جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب ہیں ان سے, یہ جو ریویژنوں کا کھاتہ بند کر دیں. غیر ضروری فرمائشی پلان کر کے ایک ٹھیکیدار کو چوز کرتے ہیں, پہلے اس کو ٹھیکہ دلاتے ہیں 5 کروڑ کا, پھر اس کو 25 پہ لے جاتے ہیں, پھر اس کو 30 پہ لے جاتے ہیں. یہ سلسلہ رکنا چاہیے.
اور اس میں جو پرانی اسکیمیں ہیں جو عوامی مفاد کے ہیں جو فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے التوا کے شکار ہیں اس پہ پوری توجہ دے کے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا جائے. پاکستان کہے کہ بارڈر ہے جو سول ڈیل کرتا ہے, سویلین جو پولیس کے ذریعے امیگریشن کے ذریعے اور آپ کے FIA کے ذریعے ڈیل ہو رہے ہیں. باقی جو جتنے ہمارے بارڈر ہیں بدقسمتی سے وہاں پہ لا انفورسز ادارے ہیں, وہاں شاتیں ہو رہی ہیں, وہاں جھگڑے ہو رہے ہیں, وہاں فساد ہو رہے ہیں. یہاں پہ ایک دم کسٹم والوں نے آ کے ایسا گند کر دیا ہے کہ ہماری باوجود کہنے کے ریکویسٹ کے اس کے باوجود انہوں نے اپنا ایک منتر چلایا کہ جی یہاں پہ پچھلے سال 1.5 کروڑ روپے ٹیکس تھا تو اس سال 4 کروڑ دے دو, فلاں دے دو. اس کی وجہ سے ایک کنسنسس تھا سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس اس کے اندر, وہ 20 سال تک تاجروں نے اس کو چھڑا ہی نہیں تھا. وہ ڈسپیوٹ ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ کسٹم کے چند اہلکاروں کی وجہ سے. چیف سیکرٹری صاحب کے لیے یہ امتحان ہے. میری گزارش یہ ہوگی اگر یہ حکومت سنجیدہ ہے تو ایک کمیشن بٹھائے 16 میگا واٹ کے اوپر, کس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا. جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے نہ دیکھا جائے وہ HMC ہے, وہ SPD ہے, وہ کوئی بھی ہے, ٹھیکیدار ہے, وہ کانٹریکٹر ہے, کوئی افیسر کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کو جیل بھیجا جائے, کوئی کمپنی کی نااہلی کی وجہ سے ہوا تو اس کے اوپر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے. آج یہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ PTI کے وہ لوگ کدھر گئے جو خان کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے. آج وہ اسمبلیوں میں موجود ہیں, کچھ فارورڈ بلاک میں, کچھ سینٹر بلاک میں, کچھ جو ہے وہ واقعی کے ہم واقعی حقیقی PTI ہیں. تو بھائی آپ لوگوں نے کوئی موومنٹ نہیں کی, کیوں نہیں نکلے؟ کسی نے تو نہیں روکا تھا آپ لوگوں کو. تو ثابت ہوا کہ آپ سرکار کے مال پہ اور سرکاری گاڑیوں پہ اور آپ ایک عیاشی کے اوپر ایک آپ نے ایک دھندا بنایا ہوا تھا. ورنہ آج کم سے کم کوئی 50 بندے, کوئی 100 بندے, کوئی 200 بندے, کوئی 300 بندوں کی کوئی ریلی تو نظر آتی اس طرف جاتی ہوئی. یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ ایک کلٹ تھا اور پیسے کے پیچھے ایک GB کے خزانے کو لٹایا گیا. میری معلومات کے مطابق جو میں نے ایسیس کیا ان 3 سال کا, جو خالد صاحب کے زمانے سے لے کے آخری دم تک, ایک